اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا یا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون۔ سورۃ المائدہ آیات 23 اور 24۔ ہم نے آیت نمبر 21 میں یہ بات جانی تھی کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جائیں اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں، جہاد کریں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بھیجا تھا، تو ان میں سے 10 نے تو آ کر الٹا قوم کو ڈرانا شروع کر دیا۔ بس 2 شخص ایسے تھے کہ جنہوں نے قوم کو حوصلہ دیا اور اللہ کا عہد اور وعدہ یاد کرایا۔ یہ انہی کا یہاں تذکرہ بیان ہو رہا ہے۔ قال فرمایا رجلانی، ان 2 شخصوں نے، من الذین ان میں سے تھے، یخافون جو ڈر رہے تھے، یعنی اس قوم میں سے جو باقی لوگ سارے ڈرے ہوئے تھے انہی میں سے وہ 2 شخص تھے، انعم اللہ علیہما، نعمت کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر۔ وہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے تھے، اپنی قوم کو دلاسا کیا دے رہے تھے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم البابا ان پر دروازے سے، کیونکہ پہلے جو پورا شہر ہوتا تھا ایک قلعے میں بند ہوا کرتا تھا، اس لیے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہونا لازم ہوتا تھا، اس لیے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ اور جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ پس یقیناً تم غالبون غلبہ پانے والے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آدمیوں کا تذکرہ خاص طور پر یہاں کیا ہے اور نکرہ لفظ کے ساتھ کیا ہے، وہ کسی صحیح حدیث میں ان کے ناموں کی صراحت موجود نہیں، البتہ تاریخی کتب میں اور اسرائیلی روایات کے مطابق ان کے نام یوشع اور کالب تھے۔ تو ان دونوں کا کردار بہت اعلیٰ اور بہت اچھا تھا، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ وہ اپنی قوم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جب داخل ہوگے تو اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کا وعدہ تم سے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اور ساتھ پھر کہا وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر، فَتَوَكَّلُوا پس تم توکل کرو، کہ توکل اللہ کی ذات پر کرو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، کیونکہ جب بھی انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح، اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہلے ہی ان سے یہ وعدہ کر چکے ہوں کہ تم جیسے ہی شہر میں داخل ہوگے تو اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن قوم نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور بزدلی بھی ایسی کہ قوم نے واویلا شروع کر دیا، جس طرح کہ ذکر کیا ہے۔ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی کہ ہائے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، یا کاش اس بیاباں میں ہی مرتے، خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلواروں سے قتل کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی اس قوم کی جسے یہ دلاسا دے رہے تھے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، جب قوم نے یہ باتیں سنی، پیغمبر کی طرف سے بھی سنی اور پھر ان لوگوں کی طرف سے جو 2 شخص تھے ان کی طرف سے بھی سنی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا، قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا یقیناً ہم، لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں، ابداً کبھی بھی۔ یہ جواب ہے قوم کا کہ ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں، ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں ہیں، یعنی جب تک وہ عمالقہ کی قوم وہاں تک میں اس شہر میں موجود رہے گی ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان 2 آدمیوں نے کہا، اور اس کے جواب میں یہ جواب دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے اس سے بھی پھر بڑھ کر اور اس سے بھی گستاخانہ جملہ کہا، اور یہ کہا فَاذْهَبْ جائیں آپ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے انت، فَاذْهَبْ انت آپ جائیں، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب چلا جائے، فَقَاتِلَا پس آپ دونوں قتال کریں، جنگ کریں،
انا ہا ہونا قائدون، یقیناً ہم لوگ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی جب یہ بات کہی گئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اور ان دو بندوں کی طرف سے کہ تم جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہوگی، تو جواب میں قوم نے خود جانے کے بجائے الٹا یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام خود چلے جائیں اور اللہ ان کے ساتھ ہوگا، تو یہ دونوں چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے جب شہر فتح ہو جائے گا تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ اچانک سامنے آ جانے کے باوجود اصحاب رسول نے کمال عزم اور ہمت، شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ چلیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ بہرحال ان دو آیات میں ان کا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی اور اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔